کہ اللہ نے ہمارے محلے کو اور ہماری مسجد کو یہ شب بخشا اور ذکر کی مجلس قائم ہوئی۔ یہ فیض ہمارے حضرت شیخ حاجی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہے کہ ہم نے ان سے درخواست کی، اعتکاف کی، انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور اپنا ایک بہت قیمتی اور مبارک وقت ہمیں دیا۔ ہم اس کے مشکور ہیں، میں ہی نہیں بلکہ پورا محلہ اس کا مشکور ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ حدیث میں فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات بھی ہوتی ہے، اس میں آج ہمارے مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث جامعہ عربیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اپنا ذکر کرنے کے لیے ہم سب کو منتخب فرمایا، آپ حضرات کو چنا اور اپنے پاک گھر کے اندر شرکت کی توفیق سے نوازا۔ آپ حضرات نے مختلف تسبیحات اللہ کے ذکر کی پڑھی اور یہ سلسلہ حضرت حاجی صلاح الدین صاحب زید مجدہ کی نگرانی میں جاری اور ساری ہے، جو در حقیقت ہمارے بزرگ حضرت اقدس افتخار الاولیاء حضرت مولانا مفتی محمد افتخار الحسن صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کا فیض ہے، جو مختلف علاقوں میں مختلف ان کے محبان اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے جاری اور ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مزید ترقیات سے ہمکنار فرمائے اور دین کے نام پر کسی بھی گمراہی اور بدعت کے آنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ برادران اسلام، مجھے اس وقت میں تقریر کرنے کی بشاشت نہیں ہے،
میں نے حضرت حاجی صاحب سے عرض بھی کیا تھا، طبیعت میں کئی اعتبار سے اس میں ہلال ہے۔ کل دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، جو خاندانی میرے بھائی ہوتے تھے، ان کا کل انتقال ہوا، اور بھی مختلف جتنے بھی دنیا سے حادثے کا شکار ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے تعلق اور اس کا اثر ایک یقینی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے، اللہ تعالی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور خاص طور سے دارالعلوم کے جو دو استاد، ایک تو عالمی شخصیت حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب نور اللہ مرقدہ، اور ایک حضرت مفتی قاسم صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور بال بال ان حضرات کی مغفرت فرمائے۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب بنا کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اطلاع دی کہ یہ روزے صرف اسی امت کے اوپر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ پہلی امتیں جو دنیا کے اندر آئی، اللہ پاک نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا۔ اور روزے فرض کیوں کیے گئے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی واضح فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، روزے کی برکت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا عظیم اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو شہر اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمتوں والا ہے، اور درمیان کا حصہ مغفرت والا ہے، اور اخیر کا حصہ یعنی اخیر کے 10 دن یہ آگ سے خلاصی اور آگ سے چھٹکارے کے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی رمضان جیسے عظیم مہینے کے بارے میں قرآن پاک نے خبر دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ اللہ نے اپنا کلام قرآن
اسی ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، وہ ساری کی ساری اسی مہینے کے اندر اللہ نے اتاری۔ قرآن پاک بھی اسی مہینے میں اتارا۔ تو یہ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اسی مہینے کو چنا آسمانی کتابوں کو اتارنے کے لیے، دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ یہی وہ عظیم اور مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوائی گئی۔ حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو، اپنے دیوانوں کو، اپنے غلاموں کو، جنہیں ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آقا نے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام قریب آئے، بیٹھ گئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے تمام ہی مساجد کے اندر منبر ہوتے ہیں جن پر خطیب صاحب خطبہ جمعہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام منبر پر چڑھنا شروع فرماتے ہیں، اور پہلے قدم جب پہلی سیڑھی پر رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمائی، آمین کا لفظ کہا۔ جب آقا علیہ السلام فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسا انداز دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا انداز نہیں دیکھا۔ خطبہ تو آپ پہلے بھی دیتے تھے، منبر پر آپ پہلے بھی چڑھتے تھے، لیکن کبھی اس طرح کے جملے آپ کی زبان سے نہیں سنے جس طرح کے جملے اس موقع پر سنے گئے۔ کیا وجہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میرے سامنے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ میں پہلے منبر کے پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنے لیے بخشش کا پروانہ نہ حاصل کر لے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھ سے جبرائیل امین نے کہا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ پڑھے، آپ پر درود نہ بھیجے، وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔
تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ اس کی بخشش نہ کرا دیں تو وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو جائے۔ بعضی روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے آمین خود نہیں کہی بلکہ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ آمین کہیں۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے، عربی میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا مطلب بیان کریں گے تو جملہ استعمال کیا جائے گا اللہم استجب، اللہم استجب، کہ اے اللہ تو قبول فرما لے، جو بات کہی جا رہی ہے اسے قبول کر لے۔ ہم اپنی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کریں گے ایسا ہی ہو، آمین ایسا ہی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جبرائیل امین کہہ رہے ہلاک ہو، آقا کہہ رہے ہاں ہلاک ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے، اسے برباد ہی ہونا چاہیے، اسے تباہ ہی ہونا چاہیے۔ جو رمضان جیسے عظیم مہینے کو پا کر اس کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کو انجام دے کر اپنی بخشش نہ کرا لے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہو، یعنی وہ برباد ہی ہو جائے۔ پہلی بات تو علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور کیسے فرشتے ہیں کہ آسمانوں پر ان کی حکمرانی ہے، سارے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا مطاع ثم امین، وہاں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، جو کہتے ہیں سارے فرشتے بات کو مانتے ہیں۔ تو ایسے فرشتوں کے حاکم اور وہ بربادی کی بددعا دے رہے ہیں، ہلاک ہونے کی بددعا دے رہے ہیں، تو جبرائیل کی بددعا ہی کافی تھی۔ اللہ کے نبی سے آمین کہلوائی گئی اور آقا نے اس پر آمین کہی، اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ وہ عظیم رسول جس نے اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال کر بھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی، پتھر کھائے، زخم کھائے، زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ طائف کا واقعہ آپ حضرات سنتے ہیں، اور مکے کی گلیوں میں بھی آپ کو پریشان کیا، مگر آپ نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی، آپ نے کسی کے لیے تباہ ہونے کی اور برباد ہونے کی دعا نہیں کی۔ ایسا کرم کرنے والا پیغمبر، ایسا مہربان پیغمبر، اور ان تین بددعاؤں پر آمین کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ آپ خود بددعا فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور اگر آدمی ان سب چیزوں کو دھیان کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی تباہی، اس کی بربادی کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس کو برباد ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے کو پا کر اپنی بخشش نہ کرا لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے تو وہ ہلاک ہو۔ میرے بھائیوں، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، مغفرت کے کام جو کرنے کے ہیں کون سے ایمان والا انہیں کر رہا ہے؟ کیا یہ ہماری لا ابالی پن کی زندگی کیا ہمیں اس بددعا سے نکال سکتی ہے؟ اور انتہائی افسوس ہوتا ہے، بہت ہی تعجب ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا
کہ اس ماہ مبارک اور اس رمضان جیسے عظیم مہینے کا احترام برادران وطن کیا کرتے تھے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، سفر کے اندر ہوتے اور رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو کوئی غیر مسلم اگر بیڑی پینا چاہتا تھا، سگریٹ پینا چاہتا تھا، تو وہ خیال کرتا تھا بھی ان کے رمضان چل رہے ہیں، اس لیے وہ بیڑی نہیں پیتا. غیر مسلموں کے دلوں میں احترام تھا. احترام نکالا کس نے؟ بے غیرت مسلمان نے، بے شرم مسلمان نے. آج دیکھیں رمضان کا مبارک مہینہ 2 عشرے اس کے پورے ہو چکے ہیں، 20 دن پورے ہو چکے ہیں اور تیسرا عشرہ یہ چل رہا ہے. کیا آپ کو راستوں میں، گلیوں میں، چوپلوں پر، چوراہوں پر، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، گھروں میں لگے گا کہ رمضان چل رہا ہے؟ انتہائی بے شرمی کی بات. داڑھی لگائے ہوئے ہے، ٹوپی سر پر رکھے ہوئے ہے اور بیڑی اور سگریٹ میں کش مارتا ہوا راستے میں جا رہا ہے. بے غیرتی کی انتہا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے. اور اگر روزہ رکھنے کو کہو، جی بہت گرمی چل رہی ہے، لمبا دن ہو رہا ہے، اس ظالم کو اگر 5 دن تک کمرے میں بند کر کے بھوکا رکھا جائے تب بھی نہیں مرے گا ظالم، تب بھی نہیں مرے گا. ایسا چنگا اور روزے رکھنے میں موت آ رہی. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، عبادت کوئی مشکل نہیں ہے. اگر مشکل ہوتی تو اللہ حکم ہی نہ دیتا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. اللہ پاک قرآن کے اندر فرما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو مکلف نہیں بناتا اس کی طاقت سے زیادہ. اللہ نے جب ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. نہیں رکھ رہے تو بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے. اور روزہ کیا مشکل؟ 5-5, 6-6 سال کے بچے اتنے بڑے دن میں روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میری بچی کی عمر 7 سال ہوگی یا 7 سال سے بھی کم ہے. اگر سحری میں نہ اٹھایا جائے پورا دن گھر والوں کا جینا حرام کر دیتی ہے. مجھے سحری میں کیوں نہیں اٹھایا، مجھے روزہ کیوں نہیں رکھوایا؟ 7 سال کی عمر نہیں ہے بچی کی اور زبردستی روزہ رکھتی ہے. اسے سمجھایا جائے گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو کیا کہتی ہے؟ گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو آپ بھی مت رکھو، آپ رکھ رہے ہو تو مجھے بھی روزہ رکھواؤ. اور روزے سے اگر موت آ جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی موت اور کیا ہوگی بھائی؟ کیا روزہ چھوڑ کر موت سے بچ جاؤ گے؟ یا روزہ رکھ کر کسی کو موت آتے دیکھی ہے آپ نے؟ میں تو حیرت میں پڑتا ہوں، مسلم محلوں میں جا کر پورا رمضان کہیں لگتا ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو عذر کی بنیاد پر افطار کی اجازت مل جائے، شدید بیمار ہے، بالکل ہی نحیف اور کمزور ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ افطار کر لے. اور جب اسے روزہ آسان لگے اس وقت میں روزے کی قضا کر لے. اتنا بیمار ہے کہ امید ہی نہیں ہے کہ اب وہ صحیح ہوگا، تندرست ہوگا، بیماری سے نکلے گا، تو پھر شریعت نے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ روزوں کا فدیہ ادا کرے. ہر کسی کے لیے فدیہ نہیں ہے. بہت سے گھمنڈی مال کے غرور میں یہ بھی کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے فدیہ دے دیں گے. ایسے فدیہ قابل قبول نہیں اور نہ فدیہ چلے گا.
اگر اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو دیگر دنوں میں اس کی قضا کرنی ہے، اور قضا کی کوئی صورت ہی نہیں، بیماری سے نکل کر مہلت کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر فدیے کی باری ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، شرعی انہیں عذر ہے، تو ان کے اوپر بھی شریعت نے پابندی عائد کی ہے کہ وہ کسی کے سامنے کوئی چیز کھانے پینے کی استعمال نہ کریں۔ کسی کے سامنے روزے کا احترام ان پر بھی ضروری ہے۔ رمضان کی عظمت ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل کے اندر ہو، اور وہ روزے کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھلم کھلا کھانے سے بچائیں، یہ ضروری ہے۔ اور جن کے پاس کوئی عذر بھی نہیں روزہ چھوڑنے کا، افطار کا کوئی عذر بھی نہیں، اور وہ روزے کا احترام نہ کریں، تو اگر اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ جو روزے کا احترام نہ کرے، روزے کی توہین کرے، اسے قتل کر دیا جائے اگر اسلامی قانون نافذ ہو۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو روزے نہیں رکھتے ہوں گے۔ یاد رکھو، دین تماشا نہیں ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگانے سے جنت نہیں ملے گی۔ پہلے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے فرائض کو توڑو گے اور اللہ کی ضربیں پوری زندگی لگاتے رہو گے، رب کعبہ کی قسم، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کی مضبوطی کے بعد فرائض پر آؤ، فرائض کے بعد میں جو اور طریقے ہیں اپنے دل کو مجلہ کرنے کے، اپنے دل کو مصفا کرنے کے، اپنے دل کو نورانی بنانے کے، وہ طریقے اختیار کرو۔ تماشا مت بناؤ دین کا، کھیل تھوڑا ہی ہے دین۔ بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے، چلو مسجد میں اللہ کر لیں گے۔ ارے روزہ تمہارا باپ رکھے گا، روزے کا احترام تمہارا باپ کرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس قدر ہم نے آج دین کا کھلواڑ بنایا، دین کے احکام کا جنازہ نکالا کہ آج کوئی اگر دین پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنے لگے تو اس کے لیے بھی پریشانیاں، اس کے لیے بھی مصیبتیں کھڑی۔ غیر مسلم علاقوں کے اندر تو ایسے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل لوک ہیں، بالکل بند ہیں، بہت ہی ضرورت سے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، لیکن مسلم علاقوں میں لاک ڈاؤن کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، رمضان کا بھی کوئی اثر نہیں۔ عہد کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ سب روزہ رکھیں گے، اور جن کو شرعی عذر ہے، افطار کی ان کے لیے اجازت ہے، خبردار وہ بھی کسی کے سامنے نہ کھائیں نہ پئیں، روزے داروں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کریں، روزے کا احترام کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، منہ کو لال کرے پھر رہے دنیا میں، تم ایسا یہاں منہ لال کرو اور پھر جہنم کے اندر فرشتے تمہارا منہ لال کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں تو بہت حیرت کرتا، اور روزے کی توہین کرتا ہوا کوئی نظر جی یہ چاہتا ہے اس کے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دوں، اور میں مارتا ہوں، میں مار دیتا ہوں، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں تماچے رسید کر دیتا ہوں۔ کیا تماشا بنایا، بے غیرتی کی انتہا ہو گئی، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ غیر جس چیز کا احترام کرتا تھا آج مسلمان نہیں کر رہا تو غیر بھی نہیں کر رہا۔ ارے احترام کرتے ہوئے غیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آج مسلمانوں کے اندر ہی احترام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور مہمانوں کی طرح آیا تھا، رخصت ہو رہا ہے۔ 8 دن ملیں، جتنے بھی دن ملیں گے، اگر اس کو کارگر بنا لو، کامیاب کر لو تو زہے قسمت، زہے نصیب۔ یہ سیزن ہے رحمتوں کے لوٹنے کا، نیکیوں کے حاصل کرنے کا، لیکن ہم اس کو سیزن رحمتوں کا نہیں سمجھتے،
پھل والے سمجھتے ہیں خوب پھل بکیں گے، تجارت کا سیزن۔ کپڑے والے سمجھتے ہیں عید کے لیے خوب کپڑے بکیں گے، وہ اپنی تجارت کی سیزن سمجھ رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی اس مہینے کو اپنی تجارت اور دنیا کا سیزن سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، رحمتوں کے لوٹنے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اللہ کو منانے کا سیزن ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اسی مبارک مہینے کے اندر حق جل جلالہ عم نوالہ نے اتنی قیمتی رات رکھی جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کے اندر 30ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تقدس فرماتا ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور اللہ فرماتا ہے مخاطب جانتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ پاک جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ یعنی ایک رات کے اندر آدمی شب قدر کے اندر عبادت کر لے، قدر کی رات میں عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے۔ مفسرین عظام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت کو، اس سورت کو نازل فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی دل کو تسلی پہنچانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمروں کو دیکھا اور امم سابقہ کی عمروں کو دیکھا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں عمر کا حال یہ ہے کہ 60-70، ویسے تو اب جانے کا کوئی وقت طے نہیں ہے، بوڑھوں سے زیادہ جوان جا رہے ہیں، کوئی وقت طے نہیں، لیکن عموماً عمر کے اعتبار سے اگر کسی کو دیکھا جاتا ہے تو 60 سال 70 سال بس اتنی عمریں ہوتی، اور پہلی امتوں کی عمریں 1000 برس ہوا کرتی تھی۔ 300 سال کے تو بچے ہوا کرتے تھے، ان کو تو بچہ سمجھا جایا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو اس پر اللہ کے نبی کو رنج ہوا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ فرمایا اور صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 1000 برس تک 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام کو رنج ہوا کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہوتی، ہم کیسے عبادت کریں گے، ہم کیسے اتنا لمبا وقت جہاد کریں گے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 پیغمبروں کا، نبیوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع ابن نون۔ ان حضرات کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال تک مسلسل عبادت کی، اور ان 80 سال میں پلک جھپکنے کی بقدر بھی اپنے آپ کو غافل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ان ساری چیزوں کو سن کر صحابہ کرام کو غم ہوا، پریشانی ہوئی کہ ہماری تو عمر ہی بہت مختصر ہے، اور اس عمر کے اندر بھی کچھ بچپنے کے اندر، کچھ ویسی غفلت کے اندر گزر جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
یہ لیلۃ القدر کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا، اس امت کو خصوصی کرم اللہ نے فرمایا اس پر، اور یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ اب 1000 مہینے آپ حساب جوڑ کر کے دیکھیں تو تقریباً 83 برس 4 ماہ بیٹھتے ہیں۔ 1000 مہینے کا حساب لگا کر کے دیکھا جائے تو 83 برس 4 مہینے بیٹھتے۔ اگر آدمی نے 2-4 راتیں بھی اپنی زندگی میں یہ قدر والی حاصل کر لی اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کر لی تو کئی سو سال کی گویا کہ اس نے عبادت کر لی، اتنا بڑا ثواب۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی خصوصی رحمت ہے اس امت کے اوپر کہ اس امت کے لیے کام اور عبادتیں کم ہیں اور ثواب بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت انسانیت کا بڑھاپا ہے، انسانیت کا بڑھاپا ہے۔ یہ اللہ پاک نے جو انسانیت کو وجود عطا کیا ہے، اس انسانیت کا حال بالکل ایک انسان اور فرد واحد کی طرح ہے۔ جیسے فرد واحد اس کی جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، اسی طرح سے اس انسانیت کا بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا بچپنا ہوتا ہے تو اس پر زیادہ بوجھ نہیں لادا جاتا اور اسے بھاری بھاری کام کا بھی مکلف گھر والے نہیں بناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اعضاء اس وقت میں کمزور ہوتے ہیں۔ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو ½ کلو سامان بھی لے کر نہیں چل سکتا، 1 کلو سامان نہیں اٹھا سکتا، تو اس لیے اس کے اوپر بوجھ نہیں لادا جاتا۔ ابھی اس کی زندگی ہوتی ہے چیزوں کے نام سیکھنے کی۔ ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا اسے روٹی بولتے ہیں، اسے پانی کہتے ہیں، اسے فلاں چیز کہتے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے۔ بچہ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اعضاء اور اس کے جو جوارے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اب اسے کہو بھئی تم 10 کلو سامان لے کر کے چلو، 20 کلو سامان کا بوجھ لادو، تو وہ لاد لیتا ہے، سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ اور بڑھاپے کے اندر پھر انسان پھر بچپنے کی طرح ہو جاتا ہے اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ چائے کا 1 کپ منہ تک لے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب جسم کے اندر راشا پیدا ہو جاتا ہے، کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھا آدمی بیچارہ بھرا ہوا کپ اٹھائے گا، بھرا ہوا پانی کا گلاس اٹھاتا ہے تو منہ تک لے جاتے اس میں سے بکھیر دیتا ہے، پھر اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے انسانیت کا حال ہے۔ بڑھاپے کے اندر گھر والے زیادہ کام نہیں کراتے ان سے، مگر شاباشی اگر تھوڑا سا بھی کام کر لے شاباشی وہ خوب لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی پروگرام ہوتا ہے بیاہ شادی کا تو بوڑھے آدمی کچھ نہیں کرتے، جوان کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور بوڑھا آدمی کرسی پر بیٹھ کر کے اپنا وقت گزارتا ہے۔ اور جب پروگرام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو گھر والے کیا کہتے ہیں، ابا جی نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی اور مستقل وہاں بیٹھے رہے، یعنی بیٹھنے ہی اس کا محنت سمجھا جا رہا ہے، کام کم اور شاباشی زیادہ ہے۔ بالکل یہی حال انسانیت کا ہے۔ اس انسانیت کے لیے بچپنے کا بھی زمانہ، جوانی کا بھی زمانہ، بڑھاپے کا بھی زمانہ۔ جب انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آدم کی اولاد ہوئی، اولاد کی اولاد ہوئی، اور یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا، تو یہ انسانیت کا بچپنے کا زمانہ تھا۔
اور بچپنے کے زمانے ہونے ہی کی وجہ سے ان کے اوپر زیادہ عبادتوں کا بوجھ نہیں لادا گیا کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، 50 وقت کی نمازیں پڑھنا، پورے مہینے کے روزے رکھنا، یہ کرنا. نہیں، ابھی وہ انسانیت کا زمانہ ہے. اور جس طرح سے انسان کے بچپنے کے اندر نام چیزوں کے سیکھے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس انسانیت کی ذمہ داری اس وقت میں نام کو سیکھنے کی تھی، چیزوں کے اسماء کے جانکاری حاصل کرنے کی تھی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے جب آسمانوں کے اندر حضرت فرشتوں کے سامنے علم کی باتیں کی تھی، وہ تو یہ سب چیزیں نام ہی بتلائے تھے حضرت آدم نے. قرآن کریم نے جس کو بیان فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب آدم کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے اور ان کی برتری فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان چیزوں کے نام بتلاؤ. فرشتے کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ ہمیں بتاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا ان چیزوں کے نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں آنی تھی یا تھی سب کے نام بتلائے. بہت بڑے مفسر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے آیت کریمہ کی تفسیر کی تو جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، حتی القصع والقصیع والفسوع والفسیع، کہ تمام چیزوں کے نام، یہاں تک کہ پلیٹ، چمچا، چمچی، سب چیزوں کے نام بتائے. اور نام ہی نہیں بلکہ ان کی خاصیتی بھی بتلائی کہ اس چمچے کا کام کیا ہوگا، اس پلیٹ کا کیا فائدہ ہوگا، فلاں چیز دنیا کے اندر ہوگی تو اس کا کیا کام، اس کی کیا خاصیت ہوگی. یہ سب چیز حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد معرض وجود میں آتی رہی تو ابھی ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ان کے نام سیکھو، ان کے نام سیکھو. بس صبح و شام چند باتیں تھی کہ ذکر کے طور پر اور عبادت کے طور پر ان کو انجام دو، ان کاموں کو کرو. نمازوں کا بوجھ اس طرح سے اور روزوں کے اتنے سارے بوجھ ان کے اوپر نہیں تھا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، چونکہ ابھی انسانیت کا ابتدائی دور تھا، وہ اس کے متحمل بھی نہیں تھے، اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. اب انسانیت کی جوانی جب آئی تو اللہ پاک نے احکام بہت سارے ان پر لا دیے اور بھاری بھاری احکام ان کو دیے. کیا 50 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ انسانیت کی جوانی کا زمانہ ہے، اور جوانی کے اندر آدمی مضبوط ہوتا ہے اور بھاری کام کر لیتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھاری احکام آئے، عبادتیں زیادہ آئی کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے کام نہیں چلے گا، اسے کاٹنا ہے، اسے قطع کرنا ہے. جسم پر اگر ناپاکی لگ جائے تو خالص دھونے سے کام نہیں چلے گا، اسے دھاردار چیز سے کھرچنا. یہ ساری چیزیں بھاری چیزیں تھی. چونکہ انسانیت کی جوانی کا زمانہ تھا تو ان پر احکام بھی بھاری اللہ نے نازل فرمائے. اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو اب یہ انسانیت بوڑھی ہو چکی ہے. اب اس انسانیت کے بڑھاپے کے اندر اس پر احکام کم رکھے گئے اور شاباشی یعنی ثواب زیادہ رکھا گیا.
مجھے اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جانا تھا، یہ حدیث کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں، میں نے ویسے ہی تذکرہ آیا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر خصوصی فضل فرمایا کہ عبادتیں کم رکھی اور ثواب زیادہ رکھا۔ ایک رات کی عبادت کو بتلائیے، ایک رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اللہ نے اتنا بڑھایا کہ 83 برس 4 مہینے اور اس سے کتنا زیادہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک رات کا ثواب اللہ نے عطا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ یہ وہی راتیں چل رہی ہیں، علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، لیکن زیادہ راجح قول جو ہے وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یہ جو راتیں ہوتی ہیں عموماً ان میں شب قدر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ چند ایام بچے ہوئے ہیں، ان کو قیمتی بنا لو، کارگر بنا لو، روزوں کا بھی اہتمام کرو، تراویح کا بھی اہتمام کرو۔ تراویح بھی بہت محبوب عمل ہے۔ آج تو بہانہ مل گیا، لوگ تراویح پڑھتے ہی نہیں۔ جب لوگوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت تھی تو ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی تراویح کچھ پڑھی جاتی تھی۔ آج تو تراویح کے چکر میں عشاء کی نماز بھی ختم ہو رہی ہے۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو لوگ 10-5 مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں، بس تقریباً وہی پڑھ رہے ہیں، گھر میں کوئی نہیں پڑھ رہا۔ کوئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت کم لوگ پڑھ رہے ہوں گے، اکثر لوگ تو بیچارے روڑوں کی زینت اور چوپلوں کی اور سڑکوں کی زینت بن جاتے ہیں اور خرافات کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو روزوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جن کو شرعی عذر ہے انہیں کھلم کھلا کھانے کی اجازت نہیں، وہ بھی روزے کا احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے لمحات کو قیمتی بنا دے اور ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو کر اس وبا کو، اس مصیبت کو ہمارے سروں سے ٹال دے، اور عافیت والی زندگی ہمیں عطا فرما دے، راحتوں والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔